سائنس بہائنڈ ایوری میں آپ تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر بڑھتے ہوئے پیٹرول پرائزز اور ڈیزل پرائزز کی۔ اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر پیٹرول پرائزز اور ڈیزل پرائزز کیا ہیں اور اس کے کمپیریٹیولی پاکستان کے اندر ڈیزل پرائزز اور پیٹرول پرائزز کیا ہیں۔ مزید اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اتنی زیادہ مہنگائی کر دینے کے بعد یہ موجودہ حکومت، یہ 13 سیاسی جماعتیں کس منہ سے اگلے الیکشن کے اندر عوام کے پاس ووٹ مانگنے آئیں گی۔ سال 2023 میں پاکستان کے اندر انفلیشن ریٹ 28.7% بڑھ گیا، یعنی اگر کوئی آپ کے پاس پروڈکٹ 100 روپیز کا تھا تو اب وہ پروڈکٹ آپ کو 128 روپیز کا ملے گا۔ لیکن دوسری جانب جو سیلری کے معاملات ہیں پرائیویٹ طبقے کے خاص کر، وہ انکریز نہیں ہو رہے ہیں۔ کاروباری شخص تو اپنا ریٹ بڑھا دیتا ہے، یعنی اگر اسے جو سا ہے وہ ایک بسکٹ 25 روپے کا پڑ رہا ہے تو وہ کمپنی اب اسے 30 روپے کا بیچنا شروع کر دے گی اور وہ اپنی ایوریج جو سی ہے وہ بالکل سیٹ کر دے گی۔ لیکن جو زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے وہ ایک عام آدمی پہ پڑ رہا ہے، ایک غریب انسان پہ پڑ رہا ہے جو یا تو دہاڑی پہ کام کرتا ہے یا ایک فکسڈ اماؤنٹ کے اوپر جو سا اسے اس کی سیلری ملتی ہے۔ اب وہاں پر اسے جو پروڈکٹ 100 روپے کا خریدنا پڑتا تھا، اب وہ پروڈکٹ اسے 128 روپے کا خریدنا پڑے گا۔ اسی طرح پیٹرول زندگی کی ایک بہت بنیادی ضرورت ہے اور یہ پیٹرول اب 20 روپے اماؤنٹ بڑھا دیا گیا ہے، یعنی اس ملک کے اندر قانون جو سا ہے وہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا۔ جب دل کر رہا ہے، جیسے دل کر رہا ہے، جس مرضی جگہ کے اوپر جیسا مرضی فیصلہ لے کر عوام کے اوپر تھوپا جا رہا ہے۔ ایک طرف بجلی کے پرائزز بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں، تقریباً اب اگلے مہینے سے بجلی کا ایک یونٹ ایک عام پاکستانی کو 60 روپے ملے گا، اور پیٹرول پرائزز جو سے ہیں وہ 272 روپے کے قریب پیٹرول یہ چلا گیا آپ کا۔ تو اتنی زیادہ مہنگائی کے بعد یہ حکومت کس حق کے تحت عوام سے ووٹ مانگنے آئے گی؟ ناظرین، اب پیٹرول پرائزز جو سے ہیں وہ کتنی دیر تک انکریز رہتے ہیں اور کب تک یہ جو سا ہے وہ مہنگائی کا طوفان چلتا رہے گا، اس سارے طوفان کے اندر عوام شدید طرح سے پس رہی ہے اور عوام شدید طرح سے پریشان ہے۔ اس کے برعکس حکومتی رویہ یہ ہے کہ اخبارات کے اوپر اشتہارات دکھائے جا رہے ہیں اور اس اشتہارات میں حکومت کی کارکردگی کو بتایا جا رہا ہے کہ حکومت بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے۔ حکومت کے اچھے پرفارم کرنے کا تعلق حکومت کے اقدامات سے نہیں ہے۔ ابھی تک جتنی قانون سازی اس 13 سیاسی جماعتوں نے مل کر کی وہ ساری کی ساری اپنے مفاد کے لیے، الیکشن کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے ہے کہ کسی طرح سے یہ الیکشن کے اندر جیت کر پھر سے دوبارہ اس حکومت کو سنبھال لیں۔ لیکن ان کی کوئی بھی حکومتی ذمہ داری جو عوام کی بہتری کے لیے ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، لہٰذا یہ حکومت مکمل طور پہ فلاپ ہو گئی ہے اور یہ حکومت عوام کے لیے سرد درد بن کے رہ چکی ہے۔ حکومت یہ تمام تر ٹیکس جو سا ہے یہ IMF کی شرائط کو مان کے ہم پر لگا رہا ہے، اور IMF کی شرائط کو مان کے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالر کی پرائس شاید 300 روپے پاکستانی روپیز تک چلی گئی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ IMF کی یہ شرائط صرف پاکستان پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اور یہ تمام جو انفلیشن پوری دنیا کے اندر کووڈ کے بعد چل رہی ہے، کیا اس کا امپیکٹ صرف پاکستان کے اوپر آ رہا ہے؟ ساتھ بنگلہ دیش، چائنا اور انڈیا اور افغانستان کے اندر اکنامک صورتحال پاکستان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، تو ان ممالک کے اندر کووڈ کی انفلیشن کا امپیکٹ کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں پر صرف حکومتی اقدامات کمزور ہیں اور یہ سیاستدان آپس کی لڑائیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور یہ حکومت اس وقت جو سی ہے وہ شاید ایسا لگ رہا ہے کہ جتنا پیسہ سمیٹنا چاہ رہی ہے وہ پاکستان کی عوام سے ٹیکسوں کی صورت میں سمیٹ کے اپنی کسر پوری کر رہے ہیں۔ ان کو شاید پتہ لگ گیا کہ اب آنے والے دن کے اندر ان کی باری پھر نہیں آنی۔ اگر ان کی باری آتی ہے تو یقینی طور پہ وہ ان کی باری زبردستی ہوگی، یہ زبردستی الیکشن جیتیں گے۔ اس وقت عوام کا جو رائے ہے وہ ہرگز ان 13 سیاسی جماعتوں کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔